اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم نماز فجر کے لیے صبح جلدی اٹھنے کی تدابیر پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، میں رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر چکا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے۔ رات کو پانی پینے سے جسم میں ایک ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ ہی چاہے تو اس سے نجات مل سکتی ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کر لیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں، رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں، رات کو جلدی سو جائیں اور سونے سے قبل مسنون اعمال کر کے سویا کریں۔ کسی دوسرے شخص سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں یا الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر اس کے پاس جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو اچھی طرح سے ملیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کریں، اندرونی الارم لگائیں، یعنی کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادر میں لپٹ کر آیا کرتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت ہونے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سب سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر میں تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو تم ایسا ضرور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پس اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، عصر اور فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقت کی نمازوں سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک
اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور کپڑوں میں اشتمال سمعہ یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور اعتبا یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منابضہ اور ملامسہ سے منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔